الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اپنے سوال میں لکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور ہماری والدہ والد صاحب کی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کا چھوڑا ہوا مکان اگر بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت میں سے کوئی بھی بھائی اپنا الگ سے مکان نہیں بنا سکتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مکان اسی حالت میں رہے، لیکن والدہ یہ چاہتی ہیں کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ تو شریعت اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس معاملے میں تاخیر سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مال اسی حالت میں رہے گا تو اس سے کوئی ایک فائدہ اٹھائے گا، دو فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ یہ مال سب وارثوں کا ہے۔ تو چند وارث فائدہ اٹھائیں اور باقی سہولت سے محروم رہیں تو یہ ان کے اوپر ظلم ہے جو روز قیامت بوجھ بن جائے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مکان اس کے بیٹوں میں سے کوئی ایک استعمال کرتا رہتا ہے، اس کی گاڑی کوئی ایک بیٹا استعمال کرتا ہے اور دیگر بیٹے اور بیٹیاں اس سہولت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ مال تمام وارثوں کا ہے، تمام وارثوں کا اس میں حصہ ہے، اس لیے اس کی تقسیم میں بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ تمام وارث یہ چاہتے ہوں کہ اس جائیداد کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے اور اس میں سے آنے والے کرائے سے سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے۔ مثال کے طور پہ فوت ہونے والے نے ایک فیکٹری چھوڑی ہے اور وارث یہ سمجھتے ہیں کہ اسے تقسیم کریں گے تو ہم سب کا نقصان ہوگا، اس لیے اسے اسی حالت میں رہنے دیتے ہیں اور جس قدر کسی کا وراثت میں حصہ ہے اسی حساب سے اسے اس فیکٹری میں سے ماہانہ طور پہ یا سالانہ طور پہ منافع ملتا رہے گا، تو اس اتفاق میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وارثوں میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ اس فیکٹری کو بیچا جائے اور سب کو ان کا حصہ دیا جائے، یا مکان کو بیچا جائے اور سب کو ان کا حصہ دیا جائے، تو پھر مکان بیچنے میں یا فیکٹری بیچنے میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ البتہ اس فیکٹری کو انہی وارثوں میں سے کوئی ایک خرید سکتا ہے، یا دو مل کر خرید سکتے ہیں، تین مل کر خرید سکتے ہیں، اور مکان کی بھی یہی صورتحال ہے اور گاڑی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ عام طور پہ جو کچھ پاک و ہند میں ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک بیٹا یا ایک بیٹی والد کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اگر زرعی زمین ہے تو وہاں پہ فصلیں اگاتے رہتے ہیں اور دیگر لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عام طور پہ یہاں پہ نقصان بیٹیوں کا ہوتا ہے، انہیں اگر کوئی جائیداد دی جائے، اگر انہیں ان کا حصہ وراثت میں سے دیا جائے تو 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال، 10 سال، 15 سال ان کا حصہ دینے میں تاخیر کی گئی، کوئی اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، کوئی اور وہاں سے مال کماتا رہا، تو اب ان بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ اور روز قیامت یہ لوگ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک بھی وارث یہ چاہتا ہے کہ وراثت تقسیم کرنے میں جلدی کی جائے تو پھر جلدی کرنی چاہیے۔ اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے میں جلدی کرنا نقصان دہ ہے اور تاخیر اسی میں فائدہ ہے، تو پھر سب وارثوں کو اس معاملے میں راضی کرنا ہوگا، ورنہ وہ وارث حق بجانب ہوگا جو چاہتا ہے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے اور اس معاملے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ کسی کا حق کھا لینا اور کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا یہ دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے،
اور اللہ رب العزت ایسے امور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔